حسینیت جب بھی بیان کی جائے گی نا، میٹھے کے ساتھ تیتا ضرور آئے گا، اس لیے کہ حسین نے میٹھا میٹھا حق کیا ہی نہیں۔ حسین کو میٹھا میٹھا کرنا ہوتا نا، مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت بڑے پیر بن کے، بہت بڑے مفتی بن کے، بہت بڑے حضور اور حضرت بن کے، ان کی زمانے میں ان سے بڑا حضرت، ان سے بڑا قاضی، ان سے بڑا قاضی القضات، اور ان سے بڑا کوئی قائد، ان سے بڑا کوئی مفتی، ان سے بڑا کوئی علامہ تھا ہی نہیں۔ مکہ میں بیٹھے رہتے، ہاتھ پیر چمواتے رہتے، نذرانے لیتے رہتے، اور واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے لگتے رہتے، اور سب کچھ ہوتا رہتا، اور لوگوں کے دین و ایمان کی جو کھچڑی بنتی اور کچومر بنتا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ مگر نہیں، جس طرح حسین نے نہیں سوچا کہ کس کو کیا اچھا لگے گا کیا برا، اسی طرح حسینی بھی یہ نہیں سوچتا کہ آپ کے کان کو کیا اچھا لگے گا، ملاؤں کے کان کو کیا اچھا لگے گا۔ اگر حسینی ہے تو کربلا میں یزید کے مقابلے میں تو اترنے کی دھمک پیدا کرنی پڑے گی، اور اگر یہ دھمک نہیں ہے تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھو، دین کے نام پر روٹیاں سیکنا اور پیٹ پالنا بند کرو۔ جی یہ حسینیت ہے، اور جب بھی حسینیت بیان کی جائے گی تو یہ اتنا میٹھا میٹھا ہپ نہیں لگے گا بھائی، ٹھیک ہے، اتنا میٹھا میٹھا ہپ نہیں لگے گا، اور اتنا نرم چارہ یہ نہیں لگے گا۔ یہ سچائی ہے، یہ سنیت کی اٹل حقیقت ہے، اس کو ہمیں بیان کرنے میں کوئی دریغ، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم اس کے بیان کرنے میں کسی ملا کے آگے نہیں، اپنے اللہ کے آگے جواب دیں۔ اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں نے کلمہ کسی ملا کا نہیں اللہ کا پڑھا ہے، اس لیے مجھے اسلام اور سنیت کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کوئی باک اور کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پروگرام نہیں کرنے ہیں پیسے لے کر، تم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے یہ حق بولتے ہوئے۔ تمہارے جیسے یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں حسین کے بدن پر کپڑے نہیں چھوڑے۔ اگر تم مجھے ننگا کرنا چاہتے ہو خوشی سے کرو، میرا وجود تمہارے لیے حلال ہے، میری عزت تم پر حلال ہے، میری آبرو تم پر حلال ہے۔ اگر حسینیت کے بیان کے لیے تم میری عزت سے کھلواڑ کر کے، مجھے گالیاں بک کے، مجھے برا بھلا بول کر تمہارے دل اگر ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں تمہیں، میں حاضر ہوں۔ اس لیے سنیت کی جو سچائی ہے اور جو حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملا پورا دین بدلنے چلے ہیں، اس لیے ان کو یہ ڈر لگتا ہے، جیسے وہابیت کے زمانے میں ڈر لگتا تھا نا، سارے سنیوں کو ڈرپوک بنا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ میدان بدر میں مت جاؤ، کہیں مشرکین مکہ نے تم کو مشرک بنا لیا تو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ملا نے ہمیں کیا ڈرایا؟ کرنے کا کام ملا کا یہ تھا کہ وہ ہمیں اپنے خطابات سے، اپنے بیانات سے، اپنے اسٹیج سے، اپنے منبروں سے ہمارا علم کا جو گراف تھا وہ اتنا اونچا کرتا، ہمیں اتنا علم دیتا، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط کرتا کہ ہم چور بن کر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ شیر بن کر ہم زمانے میں دندراتے پھرتی ہماری عوام، اور ہماری عوام زمانے والوں سے کہتی آؤ سنیت کے کس عقیدے پر ہم سے گفتگو کرنا ہے، آ کر بات کرو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہمارے ملاؤں نے ہمارے اسٹیجوں سے موٹی موٹی رقمیں عوام کو لڑا کر تو کھینچی،
مگر ہمارا علمی گراف اتنا اونچا نہ کر سکے. کرنے کا کام یہ تھا مگر کیا کیا؟ وہابیوں سے دور رہنا. اگر ان کے ساتھ ایک بار ایسے ٹچ بھی ہو گیا نا کافر ہو جاؤ گے, وہابی ہو جاؤ گے. جس طرح وہاں ڈرایا تھا اس پہلے مرحلے میں, کرنے کا کام کیا تھا؟ علم دینا, نالج دینا, عقیدے کا بیان کرنا. چٹکلا سنا رہے تھے عقیدے کے نام پر, چٹکلا. عقیدہ علم کی دنیا میں سب سے اونچی چیز ہے, اور چٹکلا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں علم کے میدان میں. مگر عقیدوں کا مقابلہ یہ ملا چٹکلوں سے کر رہے تھے, لطیفوں سے کر رہے تھے. ہوا کیا؟ آج بڑی تعداد, یہ 1000 بولتے رہے وہابیوں سے مت ملنا, مگر آج یہ جتنے وہابی نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر, ایک بھی ان میں سے آسمان سے نہیں ٹپکا ہے وہابی بن کے. یہ سب سنی تھے, سنی سے وہابی ہوئے. ملا کا ڈرانا کام آیا؟ ڈرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دین کی دعوت اور تبلیغ اور عقیدے کے بیان کا یہ طریقہ نہیں ہے. عقیدے کے بیان کا اگر یہی طریقہ ہوتا, اللہ اکبر, تم آج کے زمانے میں سنیت کی حقانیت کو وہابیت کے مقابلے میں اترنے سے روک رہے ہو. تم عوام کو وہابیت سے ڈرا رہے ہو, جبکہ آج سنیت اکثریت میں ہے. پیچھے چلو, رسول اللہ کا انداز تربیت دیکھو. تم نے کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ چندہ کرنے میں تو تم اتنے ماہر ہو کہ لگتا ہے کہ 10 سال تم نے چندہ کرنا ہی مدرسے میں سیکھا ہے. چندہ کرنا کوئی تم سے سیکھے, ان ملاؤں سے. چندہ ایسے نئے نئے طریقے سے کہ کس طرح عوام کی جیب سے پیسے نکالنا ہے دین کے نام پر, کوئی ان سے سیکھے. یہ جتنی محنت کر کے انہوں نے چندہ کرنا سیکھا ہے, اگر اتنی محنت کر کے یہ مدرسوں میں پڑھ لیتے تو آج اس سنی عوام کا یہ حال نہیں ہوتا. لیکن جس مہارت کے ساتھ انہیں چندہ کرنا آتا ہے, اگر وہی مہارت ان کی علم کے میدان میں ہوتی, آج سنیت کا نقشہ اور سنیت کی تاریخ کچھ اور ہوتی. تم نے کس مدرسے میں پڑھا ہے مجھے پتا نہیں, کون سی کتابیں تم نے پڑھی ہیں مجھے پتا نہیں, کس نے تمہیں کیا پڑھایا ہے مجھے معلوم نہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا پڑھنا تھا, اور دین کا طور, دین کا طریقہ, دعوت اور تبلیغ کا انداز کیا ہے. آؤ, تم نے جس ڈھرے پر سنی عوام کو چلایا, اگر اسی ڈھرے پر رسول اللہ چلاتے, تمہارا ڈھرا, تمہارا راستہ اگر رسول کا ڈھرا اور رسول کا راستہ ہے, تو وہی کام جو تم نے کیا وہی کام رسول کو بھی کرنا چاہیے تھا. آج کی سنی عوام تو نسلوں سے سنی ہے. رسول کے زمانے میں جو مسلمان ہوا تھا نا, نسلوں مشرک تھی, نسلوں کے بعد وہ پہلا مسلمان ہوا تھا. اکثریت میں کافر اور مشرک تھے, مسلمان اقلیت میں تھے. آؤ دیکھو میدان بدر, کفار کتنے ہیں؟ 1000. مسلمان کتنے ہیں؟ 313. رسول اللہ کے لیے تو بڑا آسان تھا. اجی تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو, تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے, خونی رشتہ دار, اور تھے خونی رشتہ دار ہوں گے. تم اپنا گھر بار رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہو, تمہیں گھر بار کی یاد آ جائے گی, رشتہ داریاں یاد آئے گی. یہیں بیٹھے رہو, بدر میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بدر میں نکلو تو کفار و مشرکین تمہیں کافر یا مشرک معاذ اللہ نہ بنا لیں. کیا رسول اللہ نے یہی کیا؟ کیا کیا رسول اللہ نے؟ آپ جانتے ہو تو کیا ملا نہیں جانتا؟ جانتا ہے. مگر رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کے لیے پیٹ پر بھی لات مارنا پڑے گا, دنیا کے مال و ملال پر بھی لات مارنا پڑے گا, جو یہ ملا کبھی نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یہ ہمت ہے ہی نہیں اس کے اندر. رسول اللہ نے یہ نہیں کیا
کہ صحابہ تم ابھی کم ہو, اسباب کے اعتبار سے کمزور ہو, سواریاں بھی تو تمہارے پاس 313 نہیں ہیں, جتنے ہو اتنی سواریاں بھی تو نہیں ہیں, تمہاری تلواریں بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں, پھر دیکھا جائے گا, ابھی یہیں رہو, ابھی نیا نیا معاملہ ہے. نہیں, ہجرت کا دوسرا سال ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کیا جو آج ملا کر رہا ہے, بلکہ رسول اللہ نے عقیدے اور ایمان کی وہ آگ صحابہ کے سینے کے اندر بھری کہ تاریخ نے دیکھا کہ ایمان کی اس آگ نے میدان بدر میں اتر کر ان ہزاروں کافروں کو جلا کر خاکستر کر کے رکھ دیا. ان کے عقیدے کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیا, بلکہ یہ پہلی نسل تاریخ اسلام میں جو مسلمان ہوئی تھی, اس نے میدان بدر میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا اور توحید کا پرچم بلند کیا. یعنی رسول اللہ کی سیرت کا سبق یہ ہے کہ حقائق چھپاؤ مت, حقائق کو دلائل سے مضبوط کرو, اپنا علم مضبوط کرو, عوام کا علم مضبوط کرو, ان کو حقائق سے مضبوط کر کے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت عوام کے اندر پیدا کرو. یہ تاریخ ہے. 313 تھے. ہاں, سرکار کو فکر تھی کہ نئے نئے ہیں, کم ہیں, اسباب کم ہیں, تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, گھوڑے اونٹ اونٹنیاں کم ہیں, فکر تھی. مگر فکر کا یہ نتیجہ نہیں ہوا کہ گھر میں ڈر کے بیٹھے رہو. نہیں, فکر کا کیا نتیجہ ہوا؟ اپنی ہر فکر چھوڑ کر دین کی فکر میں پوری رات روتے ہوئے گزار دی. کیا فرماتے تھے؟ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ, آج یہ مٹھی بھر, فرما بھی رہے ہیں مٹھی بھر, آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر بدر کے میدان میں شکست کھا گئے اور ہار گئے تو قیامت تک تجھے خدائے واحد ماننے والا کوئی نہیں رہے گا. فکر اتنی ہے, مگر ڈرے نہیں, خوف زدہ نہیں ہوئے, میدان بدر میں لے کر اترے, اور زمانے نے نتیجہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایمان کی, عقیدے کی, توحید کی جو چنگاری ان سینوں کے اندر جلائی تھی, اس چنگاری نے کیسے بھانبڑ مچایا اور کس طرح سارے لشکرے آدھا کو خاکستر کر کے رکھ دیا. کربلا کیا ہے؟ کربلا قاضی صاحب کا دارالقضا نہیں ہے, کربلا مفتی صاحب کا دارالافتاء نہیں ہے, کربلا مدرس صاحب کا مدرسہ نہیں ہے, کربلا خطیب صاحب کا اسٹیج نہیں ہے, کربلا مقرر صاحب کا ممبر نہیں ہے. کربلا امتداد ہے بدر کا, کربلا امتداد ہے احد کا, کربلا امتداد ہے احد کا, کربلا امتداد ہے خیبر و خندق کا. دارالقضا میں بیٹھ کر کوئی قاضی کوئی اور بات کر سکتا ہے, دارالافتاء میں بیٹھ کر فتوے بیچنے والا کوئی مفتی کچھ اور بات کر سکتا ہے. اسٹیجوں پر نذرانے لے کر حسین کی لاش پر اپنے خطابت کی تجارت کو چمکا کر حسین اور حسین کے 72 ساتھیوں کی لاشیں کربلا میں تڑپ رہی ہیں, بے گور و کفن ہیں, مگر اس ملا کو 10 روزہ تقریر کے پیسے چاہیے. ہاں, یہ تجارت ملا بے ضمیر ملا کر سکتا ہے, مگر جس نے بدر سے سبق لیا ہو, جس نے احد سے سبق لیا ہو, جس نے حنین سے سبق لیا ہو, جس نے خیبر و خندق سے سبق لیا ہو, وہ حسین کربلا بپا کر سکتا ہے. دارالقضا نہ ملے تو کیا ہوا؟ حق کہنے کے لیے دارالقضا ضروری نہیں, دارالافتاء ضروری نہیں, کربلا جیسا ایک صحرا کافی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ یاد رکھو, میں نہیں جانتا کہ آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے یا نہیں, لگتی ہے لگے, بری لگتی ہے بری لگے, دور سے آپ کو سلام.
ایک ایک کو. آپ سے میرا اس دین کے علاوہ کچھ لینا دینا نہیں. نہ آپ کے سلام کی ضرورت، نہ آپ کے کلام کی ضرورت. سب کو میرا سلام، کوئی ضرورت نہیں. مگر اس حقیقت کو یاد رکھو، ورنہ تمہاری نسلیں اس دین کی سچائیوں کو ڈھونڈتی رہ جائے گی، اور تمہارا یہ دین، تمہارے دین کی سچائی، تمہارے عقیدے کی سچائی صرف چند نعروں، چند دعووں، چند ملاؤں کی جذباتی تقریروں پر آدھارت ہو کر رہ جائے گی. اور جب باطل آ کر تم سے دلیل پوچھے گا، نہ تمہارے پاس دلیل ہوگی، نہ تمہارے ملا کے پاس دلیل ہوگی. اس لیے جس قوم میں جاہلوں کو قاضی القضات بنا دیا جائے، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے کہ اگر آج کسی قاضی القضات کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جائے تو اس کی جگہ مجھے قاضی القضات بنایا جائے گا. نہیں، درد اس چیز کا ہے کہ تم نے دین کو کھلواڑ کیسے بنایا. قاضی القضات یہ کسی کا پشتینی منصب نہیں، یہ دینی منصب ہے. تم نے کیسے اس کے ساتھ چوری کی، تم نے کیسے اس کے ساتھ بغاوت کی، تمہیں حساب دینا ہوگا. تم عوام کو اپنا پٹھو بنا سکتے ہو، مگر رب کے آگے تم کس کو پٹھو بناؤ گے؟ رب کو تمہیں جواب دینا پڑے گا. حسینیت پر آؤ اور یزیدیت کے میدان سے نکلو. آج اگر یزیدیت کا جیتا جاگتا نمونہ دیکھنا ہے، موجودہ بریلویت ہے. موجودہ بریلویت، وہ بریلویت جو آج کے بریلی سے جڑی ہوئی ہے، جو منافقت پر آدھارت ہے، یزیدیت پر آدھارت ہے. اس لیے کہ حسینیت یہ ہے کہ منصب کو لات مار کر حق بیان کیا جائے، مگر حسینیت یہ نہیں ہے کہ حق کو ٹھکرا کر منصب کا امامہ باندھ لیا جائے. نہیں، تم اگر اپنا پیر بناتے ہمیں کوئی درد نہیں ہوتا، تم اگر اپنا پیر زیادہ بناتے ہمیں درد نہیں ہوتا. تم چاہے جو بناتے، تم نے ایک دینی منصب کو کھلواڑ کیسے بنایا؟ تب حسین کی عدالت میں تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ حسینیت ہے دوستوں، اور یہ حسینیت کا سبق ہے کہ اگر رسول کی راہ پر چلنا ہے، رسول کی سیرت پر چلنا ہے، تو اس ملائیت سے ہٹ کر پھر سے از سرے نو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر، نذرانوں پہ بھروسہ نہیں، پھر سے نیا کلمہ پڑھ کے اس معنی میں کہ اللہ معبود بھی تو ہے، رزاق بھی تو ہے، پھر سے ایمان لانا پڑے گا نئے طور سے. معبود تو اللہ کو مانتے ہیں، مگر رزاق سیٹھوں کو مانتے ہیں، رزاق لفافوں کو مانتے ہیں، رزاق نذرانوں کو مانتے ہیں. نہیں، کلمہ پورا پڑھو. معبود بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے. ملائیت کو چھوڑ کر، ملائیت کے نام پر، دین کے نام پر ہر فساد کو لات مار کر دین کی سچائیوں اور دین کی حقیقتوں کو عوام کے سامنے مدلل کر کر رکھنا ضروری ہے، تاکہ یہ عوام بھیگی بلی کی طرح بظاہر تو سنی بنی رہے، مگر اندر سے ڈر ہو، اندر سے ڈر ہو کہ میرے عقیدے کا کیا ہے، میرے ایمان کا کیا ہے. نہیں، تم جتنے پیسے لیتے ہو، اگر تم ایماندار تاجر بھی ہوتے نا، یہ ملا اگر ایماندار دکاندار اور تاجر بھی ہوتے، ایماندار تاجر کیا کرتا ہے بھائی؟ جتنا مال لیتا ہے اس کے بدلے اتنا پروڈکٹ دیتا ہے کہ نہیں خریدار کو. اگر یہ ایماندار تاجر بھی ہوتے تو کم سے کم جتنے پیسے انہوں نے ایٹھے ہیں، کم سے کم اتنا مال آپ کو ضرور دیتے، اس عوام کو ضرور دیتے. مگر انہوں نے جتنا مال عوام سے ایٹھا ہے اتنا بھی عوام کو نہیں لوٹایا.